الحمد لله الذي جعلنا محافظ الحديث واتقانا من الرأي والتقليد، والصلاة والسلام على إمام أهل الحديث. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال تعالى في مقام آخر: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عزیزان مجلس، قرآن و حدیث سے تعلق رکھنے والے اہل حق نے شروع سے اپنا نام اہل حدیث رکھا، کیونکہ جب دور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے باطل فرقے عالم وجود میں آنا شروع ہو گئے تو ان کے مقابلے میں اہل حق نے اپنا نام اہل حدیث اور اہل سنت رکھا. قرآن و حدیث اور ائمۃ المسلمین کی متفقہ تصریحات سے یہ بات ملتی ہے کہ مسلمانوں کے اور بھی کئی صفاتی نام ہیں جن سے انہیں پکارا گیا ہے. مثلا اہل حدیث، اہل سنت، محمدی المذہب، اہل الاثر، حزب اللہ وغیرہ. حاضرین کرام، اہل حدیث ایک قدیم جماعت ہے جس کے امام، مرشد، بانی اور قائد صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے آج تک چلی آ رہی ہے، جس کا اعتراف علامہ محمد ادریس کاندھلوی نے اپنے رسالہ اجتہاد و تقلید میں الفاظوں میں کیا ہے کہ اہل حدیث تو تمام صحابہ تھے. یہ لفظ حدیث قرآن و حدیث دونوں پر بولا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ المرسلات کی آخری آیت میں فرمایا: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اب اس حدیث کے بعد ایسی کون سی حدیث ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائے؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِي مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین حدیث اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتاب یعنی قرآن پاک ہے، اور سب سے بہترین بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم اور حدیث نبوی دونوں کو حدیث کہا گیا ہے. لفظ اہل حدیث کی معنی ہے قرآن و حدیث والا. جو بھی شخص قرآن و حدیث پر عمل کرے گا وہ اہل حدیث ہے. ناظرین، جماعت اہل حدیث کے تعارف کے لیے یہ حدیث ہی کافی ہے جو پیارے پیغمبر ہمارے امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے. جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2641، اور ابن ماجہ کے اندر ہے 3399. فرمایا: تفترق امتی 73 ملتا كلهم في النار الا ملة واحدة. قالوا من هي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال ما انا علیہ واصحابی. میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول، وہ ناجی یعنی کامیاب فرقہ کون سا ہے؟ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ امت اصل میں ایک ہی جماعت تھی جس کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. ان کا ایک خاص طریقہ تھا جس پر چلتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ عرصے بعد امت فرقوں میں بٹنے والی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر ارشاد فرمائی: ان سب فرقوں میں محمد رسول اللہ نے صرف ایک فرقے کو جنتی کا اور باقی کو جہنمی. امام اسماعیل بن کثیر دمشقی نے سورہ بنی اسرائیل سورت نمبر 17 آیت نمبر 71: یوم ندعو کل اناس بامامہم. قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں: وقال بعض السلف هذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث لان امامهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اہل حدیث کی سب سے بڑی فضیلت ہے کیونکہ ان کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ سلف صالحین کا قول ہے.
امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابو داؤد کے استاد امام قتیبہ بن سعید فرماتے ہیں اذا رأيت رجلا يحب اهل الحديث فانه على السنة، جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو کہ وہ اہل حدیثوں سے محبت کرتا ہے بس جان لو وہ سنت پہ ہے۔ حوالہ اشرف اصحاب الحدیث صفحہ نمبر 71۔ اسی طرح امام بخاری، امام مسلم، امام ابن ماجہ، امام خزیمہ اور امام ابو حاتم وغیرہ ان کے استاد امام جعفر بن احمد بن سنان القطان فرماتے ہیں لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو یبغض علی الحدیث فاذا ابتدع الرجل نزعت حلاوۃ الحدیث من قلبہ۔ دنیا میں ہر بدعتی اہل حدیث سے بغض رکھتا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی شخص بدعتی بنتا ہے تو اس کے دل سے حدیث کی حلاوت و الفت ختم ہو جاتی ہے۔ حوالہ شرف اصحاب الحدیث صفحہ نمبر 73۔ اسی طرح امام ابو حاتم رازی فرماتے ہیں علامت اہل البدعۃ الوقیۃ فی اہل الاثر، بدعتیوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کی شان میں بد بولتے رہتے ہیں۔ حوالہ عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث صفحہ نمبر 105۔ امام شافعی فرماتے ہیں علیکم باصحاب الحدیث فإنهم أكثر الثواب من غیرهم، اہل حدیث کی صحبت اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ یہی جماعت تمام جماعتوں کی نسبت زیادہ صحیح اور برحق اور مستند ہے۔ ایک اور حوالہ ملتا ہے امام شافعی فرماتے ہیں لیس قوم عندی خیر من اہل الحدیث لا یعرفون الا الحدیث، اہل حدیث قوم کے علاوہ میرے نزدیک کوئی قوم بہتر نہیں کیونکہ یہ حدیث کے علاوہ کسی اور سے تعلق نہیں رکھتے۔ حوالہ شرف اصحاب الحدیث۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تزال طائفۃ من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعہ، میری جماعت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، مخالفین کی مخالفت ان کو کوئی نقصان اور ضرر نہ پہنچا سکے گی یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے گی۔ اس سے ایک شبہ لاحق ہوتا ہے کہ حنفی، مالکی یہ تو بعد میں آئے، یہود و نصارہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، کیا اب ان میں سے کوئی حق پر ہے؟ نہیں، اس میں الفاظ حتی تقوم الساعہ، قیامت قائم ہو جائے گی، اس وقت تک اہل حدیث موجود ہوں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ یہود و نصارہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اب اندازہ لگائیں وہ جماعت صرف اور صرف اہل حدیث ہے۔ اس کے متعلق امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَكُنْ أَهْلَ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ، حوالہ شرف اصحاب الحدیث صفحہ نمبر 27۔ اگر اس سے مراد اہل حدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری جماعت کو ہمیشہ خوشحال اور آباد رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔